بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورہ بقرہ کا سبق مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کا سبق شروع کرنے سے پہلے شان نزول۔ یمن کے شمالی کوہستان میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے صنعا۔ صنعا سے 10 منزل دور قبیلہ صنعا کی زمینیں تھیں۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قبیلے کا ایک بت تھا، اس کا نام اس قبیلے نے یعوق رکھا تھا۔ اس قبیلے کی بستی کو نجران کہتے تھے۔ نجران کے عیسائی نمائندوں کے بارے میں اسی سورہ میں 80 سے زیادہ آیات آئی ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں تحقیق کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ 60 افراد تھے، ان میں سے 14 نجران کے اشراف اور معززین شمار ہوتے تھے، اور ان 14 میں سے 3 سردار تھے۔ وہاں کے عیسائی اپنے کاموں اور مشکلات میں انہی 3 سے رجوع کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عاقب تھا، جسے عبد المسیح بھی کہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کا امیر اور رئیس بھی شمار ہوتا تھا۔ اس کی قوم کبھی اس کے نظریے اور رائے کی مخالفت نہیں کرتی تھی۔ دوسرے کا نام سید تھا، خاطر خواہ تواضع اور سفر کے انتظامی امور کی سرپرستی بھی کرتا تھا اور عیسائیوں کے لیے بہت قابل اعتماد تھا۔ تیسرا شخص ابو حارثہ تھا، جو عالم تھا اور نہایت ہی با اثر تھا۔ عیسائیوں نے کئی ایک گرجے اس کے نام سے بنوا رکھے تھے۔ اسے تمام مذہبی مسیحی کتب یاد تھیں۔ 60 افراد کا یہ گروہ قبیلہ بنی کعب کے لباس میں مدینے آیا اور مسجد نبوی میں پہنچا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ نماز عصر ادا فرما چکے تھے۔ ان 60 افراد نے خوبصورت زرق برق اور پرکشش لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ مسجد میں پہنچے تو ان کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنے مراسم کے مطابق ناقوس بجایا اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ کچھ اصحاب نے انہیں روکنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے سروکار نہ رکھو۔ نماز کے بعد عاقب اور سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ نے انہیں دین اسلام قبول کرنے اور بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی۔ عاقب اور سید کہنے لگے کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس طرح دین حق پر ہو جبکہ تمہارے اعمال بتا رہے ہیں کہ تم خدا کے سامنے سر تسلیم جھکائے ہوئے نہیں ہو، کیونکہ تم خدا کے لیے بیٹے کے قائل ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو اور پرستش کرتے ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، جبکہ یہ سب امور دین حق کے خلاف ہیں۔ عاقب اور سید نے کہا، اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ ہر بیٹا باپ سے شباہت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر محیط ہے، قیوم ہے اور موجودات کو روزی دیتا ہے؟ روزی اور سب کچھ دینا اس کے ذمہ ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایسے اوصاف تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔
آپ نے فرمایا جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا نے بتایا کیا وہ ان کے علاوہ اپنی طرف سے کسی چیز کو جانتے تھے؟ وہ بولے نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا خدا وہی ہے جس نے شکم مادر میں حضرت عیسیٰ کو جیسے چاہا بنایا؟ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی والدہ باقی بچوں کی طرح جسم میں اٹھائے رہیں اور پھر انہیں باقی ماؤں کی طرح جنم دیا اور حضرت عیسیٰ ولادت کے بعد دیگر بچوں کی طرح غذا کھاتے تھے؟ وہ بولے ہاں ایسا ہی تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے جبکہ اس سے کوئی شباہت نہیں رکھتے؟ گفتگو یہاں تک پہنچی تو سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ خداوند عالم ہمیں اس سورہ کو صحیح معنی میں پڑھنے اور سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔